غیر ملکی کمپنی کا چیئرمین کی منظوری کے بغیر کھول سکتی ہے؟ کیا میں پیپلز پارٹی کا ورکر ہوں، ممبر نیشنل اسمبلی ہوں، میرے پاس یہ اختیار ہے کہ میں پیپلز پارٹی کے اکاؤنٹ کھولوں اور اس سے لوگوں سے خیرات صدقہ کروں؟ کھول سکتے ہیں؟ ناممکن ہے، ناممکن والی بات، ناممکن ہے۔ بچوں والی بات ہے، میری بات سنو۔ دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکوں اور چوروں کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہی تو ڈیفینیشن ہے الیکشن کمیشن کی چارج شیٹ، اور کیا ہوتے ہیں؟ نمبر ایک، پھر ایک اور بڑا بحث بنا ہوا ہے فارن فنڈنگ اور مومنا فنڈنگ۔ بھارت اور ہندوستان میں کیا فرق ہے؟ دونوں ایک ہی ہے نا۔ 231 کمپنی ہے جو فارن کمپنی ہے، انہیں ان کو پیسے دیے، تو کیا کہوں گا اس کو؟ منگوا کہوں، فارن نہ کہوں؟ وہ کیوں پاکستان کی لالوکیت کی اسلام آباد کی کمپنی ہے۔ 13 لوگ تو غیر ملکی کا باقاعدہ نام لکھے ہوئے پورا، اس کو کیا کہوں؟ فارن فنڈنگ نہ کہوں تو کیا کہوں؟ پھر اس کے علاوہ جو الیکشن کمیشن نے پیج نمبر 26 میں، شعیب صاحب نے پڑھا ہوگا فیصلہ پورا کاپی، اس میں پورا سوالات کی ہے کہ کیا پرائیویٹ لوگ بھی اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں، اور کھول سکتے ہیں تو کون سے قانون کے تحت، جو شعیب صاحب فرما رہے ہیں؟ کیا اس میں جو پیسے ہے ڈونیشن اوبلک کنٹریبیوشن؟ پہلے سوال تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، کوئی تحریک انصاف کو ٹکا نہیں ملا، یہ سارے خیرات زکوٰۃ کے پیسے جو شوکت خانم کے نام پہ اس نے بٹورے۔ یہ آپ کا دعویٰ ہے؟ میرا دعویٰ نہیں ہے، میرے کوئی آپ پوچھ لے، آپ جن لوگوں نے پیسے، دیکھو سیاسی پارٹی کو کوئی پیسہ نہیں دیتا ہے، پیسے دیتے ہیں مسجد، بہت سارے، میں سب کی بات نہیں کرو، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مدرسے کھولتے ہیں اسی وجہ سے تاکہ ڈونیشن آ جائے، اچھے لوگ بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، 1% سر بھی ہے۔ انہوں نے پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کی، اگر اس کے اندر کوئی پیسہ ادھر سے ادھر آیا تو آپ کو تحقیق سے ثابت کرنا ہے، یہ آپ کی ذمہ اگر داری آپ ہے۔ پولیٹیکل کی بھی بات کریں گے، جس شخص نے کرکٹ آرگنائز کرا ہے وہ تو دنیا کا 2 نمبری مشہور ہے، ٹھیک ہے، امریکہ کو وانٹیڈ ہے، عارف نقوی کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، امریکہ کو وانٹیڈ ہے کہ نہیں ہے؟ پھر اس کے علاوہ اس شخص نے، جو آپ نے خود فرمایا کہ اس کی فوٹیج آئی، ٹھیک ہے، اب اور کیا کہتے ہیں کہ تھوڑی سی تو منی لانڈرنگ کی ہے۔ میں تو تھوڑی سی چوری، جو ڈیفینیشن تو شیخ صاحب کو مل گیا نا ڈیفینیشن، وہ چوری کو، ڈکیتی کو کہتے ہیں تھوڑی سی تو منی لانڈرنگ کی ہے، اور تھوڑی سی کیا 63(1)(f) میں نہیں آتا ہے؟ کیا فیصل واڈا ایک چیز پہ تحایات نائل ہوا تھا؟ میں نہیں کیس لڑا تھا 2018 میں اور 2022 میں، 21 میں جو نا وہ اس چیز پہ غالباً 22 میں شروع میں وہ اس چیز پہ نائل ہوگا کہ آپ نے جھوٹا ایفیڈیوٹ دیا ہے، آپ امریکن نیشنل تھے، آپ نے چھپایا، اور ایک دن کا فرق تھا اس کی مدت، ایک دن کا، 4 دن کا فرق تھا، 4 دن کا، 18 اور اس میں 4 دن کا فرق تھا۔ یہاں محترم فرما رہے ہیں کہ یہ محترم فرما رہے کہ اس حوالے سے ان کے اس نے جو ایفیڈیوٹ دی ہے، آپ کو پتہ ہے الیکشن کمیشن پارٹی سربراہ سے ہر سال ایفیڈیوٹ لیتا ہے۔ کل میں فواد چودھری صاحب کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے منشی لا کے سائن کر، وہ بھائی یہ منشی لا کے سائن کر دیے، گوگی کو آپ نے کمائی پہ لگا لی ہے، گوگی کے شوہر نے اس کی طرفداری نہیں کی، اس نے ڈیفینڈ کی ہے، عارف نقوی کو کسی نے ڈیفینڈ نہیں کی، یہ شخص 5 سال کے پارٹی اکاؤنٹس ہیں وہ سائن عمران خان نے کر کے جی پارٹی سربراہ کرتا ہے، پارٹی سربراہ پارٹی کا سربراہ کرتا ہے، وہ ماندہ ہی ہے۔ فواد چودھری کا آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لے، شہید صاحب کو نہیں پتا ہوگا اس بات کا، وہ کہہ رہے منشی لاتا ہے وہ سائن کرتا ہے، وہ بھائی میرے منشی میرے پاس لائے گا تو میں اس کو دیکھوں گا نہیں، آندھا ہوں تو گا۔ اگر پارٹی سربراہ نے سائن کیے عمران خان نے تو بوجھ پارٹی سربراہ پہ جائے گا؟ پارٹی سربراہ اور اس کے آفس بیرر سب پہ آئے گا، پارٹی سربراہ، اس کے اکاؤنٹ جو دنیا بھر میں کھولے، اچھا 4 صوبے میں ان کے عہدیداروں نے کھولے، یہ عمران اسماعیل صاحب کون ہے؟ ان کا دور میں الفیہ کہہ رہا ہوں، مجھے چیلنج کر دے میں ایک بات کروں، اس شخص کا طریقے انصاف سے دور کا واسطہ نہیں تھا، یہ شخص شوکت خانم کا انچارج تھا سندھ کا، اور بعد میں اس کو ایڈیشنل وہ بنا لی گوردری سے پہلے، میں بتاؤں یہ ابھی دور کی باتیں، زیادہ 5 سال پہلے